الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم تشریف فرما میرے معزز نوجوانوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو جمعے کی نماز سے قبل کچھ دیر دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع نصیب فرمایا۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت جو کچھ یہاں پر دین کی باتیں کہی جائیں ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا نام سورہ عصر ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس صورت کا نام سورہ عصر ہے، اور عصر کے معنی زمانے کے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر سب سے پہلے زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر، اور زمانے کی قسم۔ اللہ رب العزت یہاں پر زمانے کی قسم کھا کر ایمان والے بندوں کو اور ایمان والوں کو اپنا کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور کیا مقصد اللہ رب العزت کا یہاں پر ہے کہ اللہ نے سب سے شروع میں زمانے کی قسم کھائی ہے۔ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اور مفسرین کی تفسیروں کو پڑھتے ہیں اور احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ باتوں کو ہم پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر سب سے پہلے اس زمانے کی قسم کھا کر ایمان والوں کو مخاطب کر کے اپنا ایک خاص پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ایمان والوں، ہر قسم کا تعلق آپ کی زندگی، آپ کا ایمان اور آپ کی عبادت اور آپ کی اللہ رب العزت کے سامنے صرف روئی اور آپ کی اللہ رب العزت کی اتباع، ہر ایک کا تعلق زمانے سے ہے۔ اگر ہم اپنے اس زمانے اور وقت کو صحیح کرتے ہیں، اگر ہم اپنے اس وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو ہماری عبادتیں بھی کامیاب ہیں اور ہماری زندگی بھی کامیاب ہے اور ہمارا ایمان بھی کامیاب ہے۔ لیکن اگر وہیں پر یہ ایمان والا بندہ اپنے اس وقت کی قیمت کو نہ پہچان کر اور اپنے اس انمول وقت کو نہ پہچان کر، اپنے اس زمانے کی قیمت کو نہ پہچان کر اپنی زندگیوں کو لغویات کے اندر گزارتا ہے، اپنی زندگی کو اپنی منہیات کے اندر گزارتا ہے، اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے گزارتا ہے، تو یہ انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہا ہے اور اللہ رب العزت کے فرمان والعصر کے
اس مقصد کو اس نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے والعصر، اور زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے کے اندر ہیں۔ پہلے اللہ نے تمام انسانوں کو مطلق بیان فرمایا کہ چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، سب کے سب خسارے کے اندر ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ تمام انسان خسارے کے اندر ہیں، تو سوال اٹھتا ہے کہ کامیاب انسان کون ہیں؟ جن کو اللہ رب العزت نے کامیابی کی بشارتیں دی ہوں۔ تو اللہ نے دوسری آیت کے اندر اس کا تذکرہ کیا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ کامیاب انسان وہ ہے جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا اور ان کی زندگی ایمان کے مطابق گزری۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے اور نیک عمل کیے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس آیت، چھوٹی سی آیت کے اندر بہت بڑا ایک مقصد بیان کیا ہے کہ ایمان والو، تمہارا صرف ایمان قبول کرنا کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر اللہ نے تمہارے اوپر اپنا فضل فرما کر تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو یہ کوئی خوبی نہیں ہے، بلکہ اس ایمان آنے کے بعد اور مومن بننے کے بعد، اللہ کا تمہارے اوپر فضل ہونے کے بعد، اب تمہیں اس ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں۔ آیا اس کلمے کو پڑھنے کے بعد یہ ایمان والا اپنے تمام تقاضوں کو بھول جاتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر کوئی ایمان والا صرف کلمہ پڑھ لینے کو کامیابی سمجھتا ہے تو وہ انسان خسارے کے اندر ہے۔ مکمل کامیابی اور مکمل اس کو راہ ہدایت تبھی مل سکتی ہے جب وہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کلمہ پڑھا ہے تو آپ کے دل کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی چیز اپنا گھر نہ بنائیں۔ اگر آپ نے یہ کلمہ پڑھا ہے تو آپ کا رب، آپ کا معبود صرف اور صرف اللہ ہی ہو۔ اگر آپ کے سامنے کوئی پریشانی آتی ہے تب بھی آپ اللہ کی جانب متوجہ ہوں۔ اگر آپ کو اولاد سے محرومی ہے تب بھی آپ اللہ ہی سے مانگنے والے ہوں۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کے دربار کے اندر آ کر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے، اے ایمان والو، تمہاری زندگی کے اندر جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، یہ لا الہ الا اللہ تمہیں اس بات کے اوپر آمادہ کرتا ہے کہ تمہیں کسی مزار کے اوپر جا کر کے چادریں نہیں چڑھانی ہیں، تمہیں کسی مزار کی زیارت کے لیے نہیں جانا ہے، تمہیں کسی مزار کے اوپر جا کر کے وہاں سے شیرنیاں خرید کر کے تقسیم نہیں کرنی ہے۔ اگر تمہارے سامنے کوئی بھی پریشانی ہے، تمہارے سامنے کاروباری پریشانی ہے، گھریلو پریشانی ہے، تمہارے بیوی بچے پریشان ہیں، اللہ نے تمہیں اب تک اولاد سے محروم رکھا ہے، تو تمہیں مزاروں پر نہیں بلکہ اللہ رب العزت سے اولاد مانگنی ہے۔ آج لوگ آتے ہیں کہ حضرت 2 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، میرے گھر کے اندر کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے بتلائیے کون سے مزار کے اوپر جاؤں۔ ایک کم عقل انسان، جس ذات نے تجھ کو پیدا کیا ہے وہی ذات تجھ کو اولاد دینے والی بھی ہے۔ یاد رکھیے، جب تک انسان اس دنیا کے اندر موجود ہے، جب بھی وہ دوسروں کا محتاج ہے، لیکن جب وہ انسان اس دنیا سے چلا گیا اور اس دنیا سے پردہ فرما گیا، اسے موت نے دبوچ لیا، تو اس موت کے آنے کے بعد کوئی بھی انسان اس لائق نہیں ہے کہ آپ کی ذرا سی بھی مدد کرے، اور وہ انسان جو قبر
قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے، وہ بزرگان دین جو قبر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، وہ آپ کی ذرہ برابر بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اور آج ایمان والا جا کر کے چادریں پکڑتا ہے، چادریں ڈالتا ہے، اے پیر مجھے اولاد دے دے۔ وہ پیر جس نے اولاد اللہ سے مانگی ہو، اور پیروں کی بات تو چھوڑیے، انبیاء جو اس دنیا کے اندر اللہ کے سب سے مقرب بندے ہیں، اللہ کے سب سے خاص بندے ہیں، اللہ نے ان کو اپنا پیغمبر، اپنا رسول اور اپنا نبی بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، جب ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی تو وہ اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات انہیں اولاد کی نعمت سے نوازتی ہے۔ لیکن آج کا ایمان والا بندہ اپنے انبیاء کرام کے پیغام کو بھلا کر، اپنے رسولوں کے پیغام کو بھلا کر، قرآن کریم کو بھلا کر، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے آج پیروں پر جا کر چادریں چڑھا کر ان سے اولادیں طلب کرتے ہیں، ان سے اپنی منتیں مانگتے ہیں۔ جو انسان اپنے لیے کچھ نہ کر سکے وہ آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہے؟ وہ آپ کو کیسے اولادوں سے نواز سکتا ہے؟ آج ایمان والا کوئی گاڑی خریدے، کوئی بھی نیا کام شروع کرے تو سب سے پہلے مزار کے اوپر جاتا ہے۔ کہ آپ کا ایمان اس بات کے اوپر آپ کو ابھار رہا ہے کہ ایک طرف آپ اپنے آپ کو ایمان والا کہیں، اور دوسری طرف آپ اپنے اس ایمان کی توہین کر رہے ہو، دوسری طرف آپ اپنے اس قرآن کے فرمان کی توہین کر رہے ہو، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بھی آپ کوئی نیا کام شروع کرتے یا کوئی اچھا کام آپ شروع کر رہے ہیں، تب سے سب سے پہلے آپ اللہ کی مدد کو پکارتے، سب سے پہلے آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، مجھے اس کے اندر کامیابی عطا فرما۔ لیکن آج یہ ایمان والا انسان اگر کوئی گاڑی خریدتا ہے تو شو روم سے نکلنے کے بعد فوراً اس کا راستہ سب سے پہلا پیر بابا کا ہوتا ہے، وہاں پر جا کر اس کی حفاظت کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ جو خود اپنی حفاظت نہ کر سکے اس سے حفاظت کی دعائیں کری جائیں تو مجھے بتلائیے یہ عقل مندی ہے، یہ بے وقوفی ہے؟ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو یاد رکھیے ایک ایمان والے اور ایک غیر ایمان والے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک غیر ایمان والا ایک بت کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ بت اپنے اندر اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اگر اس کے منہ کے اوپر ایک مکھی بیٹھ جائے تو اس مکھی کو اڑا دے، لیکن وہ اس سے مانگ رہا ہے، اور اللہ رب العزت اسے وہیں سے دے بھی رہے ہیں۔ لیکن کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ انسان جیسا تو یقین رکھتا ہے، جیسا تو گمان رکھتا ہے، ویسے ہی تیرے لیے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا آپ کے یقین کے مطابق آپ کے فیصلے ہو گئے، آپ نے مزار کے اوپر جا کر چادر چڑھائی، دعائیں مانگی، منتیں مانگی، آپ کی منت پوری ہو گئی، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو کامیاب ہو گیا۔ یاد رکھیے قرآن کریم کیا کہتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آپ نے اس دنیا کے اندر چوری کی ہے، آپ نے اس دنیا کے اندر زنا کیا ہے، آپ نے اس دنیا کے اندر ڈکیتی کی ہے، آپ نے اس دنیا کے اندر سود کھایا ہے، آپ نے اس دنیا کے اندر کوئی بھی حرام کام کیا ہے، اللہ رب العزت اگر اپنا فضل فرمانا چاہے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کبھی بھی اس کو معاف کرنے والی نہیں ہے، اور وہ گناہ ہے شرک کا گناہ۔ مزاروں پر چادریں چڑھانا شرک ہے، مزاروں پر جا کر منتیں مانگنا شرک ہے، مزاروں پر جا کر اپنی حفاظتی تدابیر کے لیے دعائیں کرانا شرک ہے، آپ غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ سب کا سب شرک ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شرک کے علاوہ میں سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک ایک ایسی چیز ہے میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرنے والا۔
ایک طرف آپ مومن ہیں اور دوسری طرف آپ مشرک بننے جا رہے ہیں، تو نہ آپ کا ایمان ہے اور نہ آپ ایمان کے اوپر کبھی عمل کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جو ایمان والا اپنے آپ کو ایمان والا کہنے کے باوجود شرک کے کام کو کر رہا ہو، تو حدیث کے اندر آیا کہ خطرہ ہے اس بات کا کہ اس نے شرک کیا ہے، اپنی زندگی گناہوں کے اوپر گزاری ہے، تو خطرہ ہے اس بات کا کہ جب اس کا جانے کا وقت آئے، جب اس کا موت کا وقت آئے، تو ایمان کے اوپر اس کا خاتمہ ہی نہ ہو۔ یہ ہمارا ایمان کیسا ہے جو ہم کو ایمان کے اوپر خاتمہ بھی نہیں ہونے دے رہا؟ اس کے لیے ہم کو سب سے پہلے لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا، اور وہ لائحہ عمل کیا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر نیک کام ہو، اپنی زندگی کے اندر اچھے کام ہو۔ جب آپ اپنی اس زندگی کے قیمتی لمحات کو اچھے کاموں کے اندر گزاریں گے، نیک کاموں کے اندر گزاریں گے، تو آپ کامیاب ہیں، اس دنیاوی زندگی کے اندر بھی کامیاب ہیں، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو آپ کا ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا، اور کل کی زندگی یعنی آخرت کی زندگی آپ کو اس کے اندر بھی کامیابی مل جائے گی۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ سب سے پہلے نماز ادا کریں گے، لیکن ایمان والا تو کلمہ پڑھنے کے بعد نماز نہیں بلکہ اپنے کاروباری مشاغل کو پورا کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر میں صبح ہی پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایمان والا مسلسل نمازیں چھوڑتا ہے تو اس کا ایمان پر خاتمہ ہونے کے اسباب بہت کم رہ جاتے ہیں، اور جب ایمان والا برابر نمازیں چھوڑتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اس بات کے اوپر آمادہ کر دیتے ہیں کہ وہ گناہوں پر گناہ کرتے رہتا ہے اور اس کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ جو انسان ایک وقت کی نماز چھوڑ دے تو دوسرے وقت کی نماز اس کے اوپر بھاری ہو جاتی ہے، اس کا دل کہتا ہے کہ جیسے تو نے ظہر کی نماز چھوڑی ہے بعد میں تجھے وہ پڑھنی ہے، اسی طرح عصر کی نماز بھی بعد میں پڑھ لینا۔ ایک نماز چھوڑی، دو نماز چھوڑی، آپ کا دل آپ کو اس بات کے اوپر آمادہ کر رہا ہے کہ وقت تیرے پاس ہے، لیکن یاد رکھیے یہ وقت ہی بہت قیمتی ہے، نہ جانے آپ کے پاس اگلا وقت ہے یا نہیں۔ اگر آپ ایک نماز اس نیت اور ارادے سے پڑھیں کہ نہ جانے اللہ رب العزت مجھے دوسری نماز کا وقت دیں گے یا نہیں دیں گے، تو آپ کی اس نماز کے اندر خشوع خضوع بھی پیدا ہوگا، آپ کی وہ نماز اللہ کے دربار میں قبول بھی ہوگی، اور آپ کا دل تقوی کے اوپر آمادہ بھی ہوگا۔ تو قرآن کریم نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ کامیاب انسان وہ ہیں جو ایمان لے کر کے آئے اور ایمان لے کر کے آنے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو وہ پورا کرتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی تلقین کرتے رہے۔ اس جملے کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ آپ کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، آپ کامیاب ہو گئے، آپ نیک کام کرتے ہیں، آپ کامیاب ہو گئے، لیکن یہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ اپنا یہ فیض دوسروں تک بھی آپ کو پہنچانا ہے۔ اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہو، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا پیغام یہ ہے کہ آپ کی کوشش یہ ہو کہ میرا بھائی بھی نماز پڑھنے والا ہو۔ آج ہم صبح گھر سے اٹھ کر چلتے ہیں اگر اللہ نے توفیق دی نماز پڑھنے کے لیے، لیکن دوسری طرف ہمارا بھائی سو رہا ہے، ہمارا والد سو رہا ہے، ہمارے بیٹے، ہماری اولاد سو رہی ہے، ہم ان کو نماز کے لیے اٹھاتے تک نہیں ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا پیغام یہ ہے، اے لوگوں اگر تم نیک کام کر رہے ہو، اللہ نے تمہیں نیک کاموں کی توفیق دی ہے، تو تمہاری کوشش یہ ہو کہ ہر ایک ایمان والا بندہ وہ بھی نیک کام کرنے والا ہو، وہ بھی کسی طرح نمازی بن جائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، دوسرا پیغام، اور صبر کی تلقین کرتے رہنا ہے۔ آپ ایمان والے ہیں، آپ نیک کام کر رہے ہیں، آپ حق کی تلقین کر رہے ہیں، دوسروں کو نیک کام کے اوپر آمادہ کر رہے ہیں، اب
اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ کی جانب سے تمہارے لیے کوئی آزمائش آ سکتی ہے، تمہارے سامنے کوئی بھی پریشانی آ سکتی ہے، تو ایسے وقت میں صبر کے دامن کو تھامے رکھنا اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے رہنا، کیونکہ جب ایمان والا بندہ اپنے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو دنیا اس کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتی ہے، دنیا اس کو ستانے کی کوشش کرتی ہے۔ دنیا کا معمول ہے کہ جو نیک انسان ہو، شریف سادہ ہو، لوگ دنیا والے اس کو کمزور سمجھتے ہیں اور اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے وقت میں تمہیں صبر کی تلقین ہے، صبر کے دامن کو تھامے رکھنا، ان تمام تقاضوں کو پورا کرنا، اللہ رب العزت تمہیں اس دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت کی ابدی زندگی کے اندر بھی اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ان چند باتوں کے اوپر اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔